بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ 5 لوگوں سے کبھی بھول کر بھی دوستی مت کرنا۔ اگر ان 5 لوگوں سے دوستی لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم زندگی میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی ان 5 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، 5 بندوں سے کبھی دوستی مت کرنا، کبھی یاری مت لگانا۔ اگر لگاؤ گے تو یاد رکھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ 5 لوگ جس راستے سے بھی آ رہی ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ ان کے سامنے بھی مت آنا۔ پہلی نصیحت فرمایا، اے میرے بیٹے، کبھی بھی کسی بیوقوف شخص سے دوستی مت کرنا، یعنی کسی نااہل انسان سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ یہ نااہل انسان، بیوقوف انسان ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے تجھے نقصان نہیں پہنچاتا رہے گا، تیرے ساتھ وفا نہیں کرے گا، بے وفائی ضرور کرے گا، اگر وفا کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے گا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک، متقی، پرہیزگار انسان۔ کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ دوسری جانب سے ایک سانپ روتا ہوا کہیں سے آیا۔ وہ سانپ اس بزرگ انسان سے کہنے لگا، خدا کے بندے، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے۔ جب سانپ نے اللہ کا واسطہ دیا تو اللہ کے ولی نے اپنا منہ پورا کھول دیا اور کہا، آ جا میرے اندر۔ سانپ نے کہا، کیونکہ اللہ کا واسطہ دیا تھا تو بزرگ سے رہ نہ گیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے نام کی وجہ سے اپنا منہ کھولا اور سانپ سے کہا کہ آ جاؤ میرے اندر۔ سانپ اس اللہ کے ولی کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اللہ کے ولی نے تو اس کے ساتھ وفا کی، لیکن جب سانپ جسم کے اندر داخل ہو گیا تو داخل ہو کر کہنے لگا، اے بندے، اب بتا، میں تیرے دل کو پہلے کاٹوں یا تیرے پھیپڑوں کو پہلے ڈسوں؟ وہ جو سانپ جو پہلے منت سماجت کر رہا تھا اور اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا تھا، جب اس بزرگ کے جسم کے اندر داخل ہو گیا تو فوراً اپنا رویہ بدل ڈالا اور بڑا خوش ہو کر اسے کہنے لگا کہ اب تو میرے قابو میں ہے، اب بتا، پہلے میں تیرے دل کو کھاؤں یا پہلے تیرے کلیجوں کو چباؤں؟ جب آپ نے جسم کے اندر سے سانپ کی یہ آواز اللہ کے ولی نے سنی تو اپنے پاس کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتے ہوئے فرمانے لگے، اے لوگوں، نااہلوں کے ساتھ وفا کرنے کا انجام دیکھ لو۔ آپ دیکھو کیسے میں نے ایک نااہل اور بیوقوف کے ساتھ وفا کی اور اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نااہل اور بیوقوف کے ساتھ وفا کرتا ہے تو بدلے میں وہ اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی بھی بیوقوف، کسی نااہل شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ دوسری نصیحت کرتے ہوئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، بے اپنوں سے رشتہ توڑنے والے شخص کے ساتھ بھی کبھی دوستی مت کرنا، یعنی جو بندہ اپنے سگے رشتوں سے وفا نہیں کرتا، جس کے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں، اپنے باپ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ایسے شخص کے ساتھ کبھی دوستی مت کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے ایسے بندے سے دوستی کر رکھی ہے جو اپنے والدین کا وفادار نہیں ہے، اپنے سگے بہن بھائی کا خیر خواہ نہیں ہے، اپنے ماما چچا جس کی نہیں بنتی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اس لیے فرمائے کہ بیٹا، اپنوں کے ساتھ رشتہ توڑنے والوں سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے دوستوں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ تیسری نصیحت یہ فرمائے کہ اے بیٹے، کبھی کسی فاسق، فاضل، فاجر شخص کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے ساتھ دوستی مت کرنا۔ اے بیٹے، کسی گناہ کرنے والا شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، زنا کرنے والے شخص سے ساتھ ہرگز دوستی مت کرنا، اس شخص کے ساتھ دوستی مت لگانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو قرآن نہ پڑھتا ہو، اس شخص کو اپنا دوست کبھی مت سمجھنا۔ جو شخص مسجد میں نہ جاتا ہو، فرمایا اے میرے بیٹے، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے کریم رب کا وفادار نہیں بن سکا، وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کرے گا؟ وہ کریم رب جس نے بے شمار بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا انسانی جسے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں آیا ہیں، ان میں سے کسی ایک نعمت میں نقص پیدا ہو جائے تو بندہ لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں کہ کس طرح سے میرا نقص ٹھیک ہو جائے، میری بیماریاں دور ہو جائیں۔ ناظرین، ایک آنکھ خراب ہو
جائے تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، ایک سر کے بال جھڑ جائیں تو بندہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بال واپس آ جائیں۔ پیارا دوستو، یہ ناک، یہ کان، یہ دانت، یہ دل، یہ پھیپھڑے، یہ گردے اور بہت سی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں جو میرے مالک، میرے کریم رب نے مجھے مفت میں عطا کر دی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کا مٹیریل اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں دے دی ہے۔ جس رب نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مفت میں دے دی ہوں اور پھر بھی بندہ اس رب کریم کی چوکھٹ پر اقرا اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تو ایسے بندے سے دوستی کبھی مت لگانا۔ جو بندہ اپنے رب سے وفا نہیں کرتا وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گا۔ پھر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھی نصیحت کی ہے کہ فرمایا، اے بیٹے، کسی جھوٹے انسان کے ساتھ بھی دوستی مت لگانا، یہ انسان تمہیں ہرگز ہر گھڑی ہر لمحے دھوکے میں ہی رکھے گا۔ جھوٹے انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اگر وہ سچ بولے رہا ہو تو لوگ اس کے لیے یقین نہیں کرتے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن سچا انسان جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ ایسے لوگ اس کی ہر بات کا بے دھڑک یقین کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس پہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، زناکار ہوں، جھوٹا اور مکار ہوں، الغرض زمانے بھر کے عیب میرے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ میں کون سا ایسا گناہ چھوڑ دوں؟ میں اپنے تمام گناہوں میں سے صرف ایک ہی گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ بتایا کہ کون سا گناہ چھوڑنے میں سے نیک اور پارسا بن جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کہنے لگا، بس اتنی سی بات، یہ تو میں آج ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ نے بڑے بڑے گناہ چھڑوانے کے بجائے صرف جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جھوٹ ام الخبائث ہے، یعنی تمام غلط کاموں کی ماں ہے۔ جب یہ شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا تو اس کی برکت سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص کچھ عرصہ میں نیک و پارسا بن گیا، اس لیے فرمایا سے میرے بیٹے، کبھی بھی جھوٹ بولنے والے شخص سے دوستی نہ کرنا۔ پھر فرمایا، پانچویں نصیحت، کسی بخیل شخص سے دوستی مت کرنا، کیونکہ جب بخیل اور کنجوس شخص صرف اور صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ کیسے اپنے مال کو زیادہ کر سکتا ہے اور خرچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، جب کوئی دوسرا شخص زندگی میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو بخیل انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے۔ جب دوسرا شخص ترقی کرتا جاتا ہے تو یہ بخیل انسان جلتا رہتا ہے، جل جاتا ہے، اپنے جلن اور حسد کے باعث سے اپنے دوستوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے اور ڈسنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستی کی آڑ میں کوئی بخیل شخص جب اپنے دوست کو ڈستا ہے تو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ میرے دوست مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن یہ فطرت ہے، کیونکہ بخیل شخص کے سامنے خواہ اس کا کوئی دوست ہو یا کوئی اور دوسرا شخص، وہ کسی کی ترقی اور خوشحالی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی مت کرنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور اگر ان 5 بندوں میں سے دوستی نہ کی جائے تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ میرے عزیز اور محترم دوستو، اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی اگر عزت سے گزارنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مقام اور کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر خدا را ان 5 بندوں سے دوست سے کبھی مت کرنا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک ہیں کہ جس راستے سے آ رہے ہوں تو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا اور کوشش کرنا کہ ایسے شخص سے کبھی سامنا بھی نہ ہو۔ ناظرین، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اچھی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔